اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم صلوات پر عزیزان محترم، سورہ الحجرات کی پہلی اور دوسری آیت کی تلاوت میں نے گزشتہ روز بھی کی اور آج بھی میں نے گفتگو کا آغاز سورہ الحجرات کی اسی پہلی آیت سے کیا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم رسول اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے پیش قدمی مت کرو، یعنی اس سے پہلے کہ اللہ کا کوئی فرمان آئے تم خود سے کوئی فیصلہ نہ کرو، بلکہ تم انتظار کرو کہ حکم خدا اس سلسلے میں کیا ہے اور حکم پیغمبر اس سلسلے میں کیا ہے۔ ہم نے گزشتہ روز تھوڑی سی گفتگو کا آغاز کیا تھا انہی آیات کے ذیل میں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ الحجرات قرآن کی بہت اہم صورتوں میں سے ایک ہے کہ جس میں بڑے اہم اخلاقی اور روحانی اور معنوی پیغامات موجود ہیں، مورل اور ایتھیکل پرنسپلز موجود ہیں کہ جس کا تعلق ہماری ڈیلی لائف سے ہے، روزمرہ زندگی سے ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ اس سورہ کو میں چاہوں گا کہ ماہ مبارک رمضان کے ان ایام میں پہلے 15 دن میں تفصیل کے ساتھ اس سورہ کے کنٹینٹس جو ہیں اس کے اوپر میں بات کروں۔ ہم نے کل اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ اور یہ مسئلہ میں نے عرض کیا کہ ہماری کمیونٹیز میں موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جس کی کوئی پریکٹیکل حیثیت نہ ہو، بلکہ یہ عام طور سے ہماری کمیونٹیز کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کئی اینگلز میں نے کل بیان کیے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن صرف مختصراً میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن اور سنت کے حکم کو جاننے کی کوشش کریں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ مذہب کے سلسلے میں بھی، دین کے سلسلے میں بھی ہماری اپنی پسند اور ناپسند جو ہے وہ اہم بن جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم قرآن اور سنت کے صحیح حکم کو جاننے کی کوشش کریں، وہ علماء کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس فیلڈ میں لگائی ہے، جو ہمارے مراجع ہیں، جو ہمارے مجتہدین ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، ان کو آپ اتنے آرام سے ڈسریگارڈ نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ اور بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب انسان جو ہے وہ بڑے بڑے مجتہدین ایک بات کر رہے ہیں، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، اور پھر ہم اس کو تیار نہیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے، یعنی گویا اس کا واضح طور پر یہ ہے کہ ہم علم سے دشمنی کرنا چاہتے ہیں۔ ورنہ اگر کوئی عالم ہے اور اس نے صحیح معنی میں، آپ اس کے عالم ہونے پر شک کر سکتے ہیں، یہ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ شک کریں کہ ایک شخص واقعاً پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے، ایک شخص نے واقعاً ایجوکیشن حاصل کی ہے یا نہیں کی، اس لیے کہ یہ والی جو فیلڈ ہے اس میں جو جعلی لوگ ہیں یہ بھی بہت زیادہ آ چکے ہیں، تو ظاہر اس میں لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تشخیص دیں کہ کون پڑھا لکھا ہے اور کون پڑھا لکھا نہیں ہے۔ لیکن جب یہ جان لیں کہ ایک شخص پڑھا لکھا ہے تو پھر اس کی بات کو جو ہے وہ مقدم کرنا چاہیے اگر وہ شریعت کی کوئی بات کر رہا ہے۔ لیکن دیکھنے میں ایسا آتا ہے کہ لوگ مجتہدین کی بھی توہین کرتے ہیں اور ان کی بات کو بھی تسلیم نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی مجتہد کی توہین نہیں کر رہے ہیں، کسی مرجع کی توہین نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ علم و دانش کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کو دشمنی کسی شخص سے نہیں ہے، آپ کو دشمنی عقل سے ہے،
آپ کو دشمنی اپنی علم و دانش سے ہے. لہٰذا اس آیت سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ ہم انتظار کریں اور قرآن و سنت کے اوپر ہم فوکس کرنے کی کوشش کریں. اور ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. ایک یہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کوئی چیز. جب ہمیں سمجھ نہیں آتی کوئی چیز تو ظاہر ہے کہ ہمیں حق حاصل ہے کہ جتنے کوسچن کر سکتے ہیں ہم کوسچن کریں, جتنے سوال کر سکتے ہیں ہم سوال کریں. لیکن اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو یہ ہمارا حق ہے. لیکن اکثر مقامات پر جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ سمجھ نہ آنا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے کہ ایک مرتبہ یہ کہ انسان تیار ہی نہیں ہے سمجھنے کے لیے, اور وہ قرآن کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ تقوی فرقان کا باعث بنتا ہے, حق اور باطل کی پہچان کا باعث بنتا ہے, وہاں ہم نے اس نقطے کو بڑی باریکی میں جا کر, بڑی گہرائی میں جا کر ہم نے اس کے اوپر بات کی کہ کبھی کبھی انسان صحیح اور غلط کو نہیں پہچانتا اس لیے کہ اس کے اندر جو مورل ڈیفیشنسی ہے, اس کے اندر جو اسپریچول ڈیفیشنسی ہے, اس کے اندر جو تکبر ہے, اس کے اندر جو اپنی سپرمیسی کی جو حص ہے اس کی وجہ سے, یا اس میں جو حسد ہے, یا اس کے اندر کوئی دوسری اخلاقی برائیاں ہیں, وہ اجازت نہیں دیتی کہ انسان حق بات کو تسلیم کرے. تو اس سلسلے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کبھی انسان جو ہے وہ چاہتا ہی نہیں کہ وہ صحیح بات سمجھے, اس لیے کہ خود شاید میں نے یہاں پر بھی وہ ذکر کیا تھا کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا, کہا کہ تم اپنے قلب سے پوچھو, تو کہا کہ یا رسول اللہ کیسے ہمیں سچائی کا پتہ چلے گا, ہمیں کیسے ٹروتھ کا پتہ چلے گا, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صحیح بات ہے. تو آپ نے اپنی 3 انگلیاں اس کے قلب پہ رکھ کے کہا کہ تم اگر سچے دل کے ساتھ اپنے دل سے یہ پوچھو کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے, تو تمہارا قلب کبھی تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بولے گا, کبھی تمہارے ساتھ خیانت نہیں کرے گا. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. اور یہ بالکل ایکسپیرینس کی بات ہے کہ جب انسان حق کا راستہ تلاش کرنا چاہتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے تلاش کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو مشکل نہیں ہوتی اس کو تلاش کرنا. پرابلم وہاں پر ہوتی ہے کہ جہاں ہم حقیقت کو جاننا نہیں چاہتے, جہاں ہم حقیقت کو ایوائڈ کرتے ہیں. تو ایک چیز یہ, اور پھر اس آیت کے اندر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر ارشاد ہوتا ہے واتقوا اللہ, اسی آیت کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اور اللہ سے, عام طور سے ہم اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں, اللہ سے ڈرو, اللہ سے خوف کھاؤ. یہ جو تقوی الہی ہے, میں تھوڑی دیر کے لیے اس پر رکنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھانے کا کیا مطلب ہے. لوگ عام طور سے یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز ہے جو ڈرانے والی ہے کسی کو, اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز ہے جو کسی کو خوف دلانے والی ہے. تو یہ اتقوا اللہ جو بڑی امپورٹنٹ بات آیت اللہ شہید مطہری نے 2 ان کی سپیچز ہیں تقوی کے اوپر, جس کا عنوان ہے بک کا وہ دہ گفتار, کہ جس میں ان کی 10 سپیچز ہیں. ان میں سے 2 ان کی سپیچز جو ہیں وہ تقوی کی حقیقت اور تقوی کی ماہیت کے بارے میں. انہوں نے ایک بڑے باریک نقطے کی طرف اشارہ کیا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو مثلا جو جنرلی ہمیں ایک چیز پتہ ہے, میں اس کی طرف اشارہ کروں, پھر میں بتانا چاہتا ہوں کہ شہید مطہری کس اہم آسپیکٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں تقوی کے حوالے سے. پہلی بات تو یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو یا اللہ سے خوف کھاؤ, تو یہ دراصل اللہ سے خوف کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عدل سے خوف کھانا, اللہ کی عدالت سے خوف کھانا, اللہ کے جسٹس سے خوف کھانا. اور اللہ کی عدالت سے خوف کھانے کا مطلب کیا ہے کہ ہم دراصل اپنے آپ سے خوف کھاتے ہیں, دراصل اپنے گناہوں سے اس کا ہمیں خوف ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی پنش نہ ملے. بالکل اسی طریقے سے جس طرح ایک شاگرد, ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے استاد سے خوف کھاتا ہے,
استاد تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے کوئی خوف کھائے، وہ تو کسی کو ڈرانے والی چیز نہیں ہے، لیکن وہ طالب علم جو ہے وہ صرف اپنے جو کارنامہ ہے، جو عمل ہے اس کا، یا جو اس نے نہیں پڑھائی کی اس چیز سے وہ خوف کھاتا ہے کہ جس کے کانسیکوینسز جو ہے وہ اب دیکھنے والا ہے اس کے سامنے۔ تو اسی طریقے سے جب ہم اللہ سے خوف کھاتے ہیں تو اللہ سے خوف کھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم عدل الہی سے خوف کھاتے ہیں، ہم خوف کھاتے ہیں اپنے اعمال سے بنیادی طور پر۔ شہید مطہری یہ کہتے ہیں کہ تقوی جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ اب بہت توجہ کیجئے گا، بڑی ایک گہرے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ تقوی جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جو منفی تقوی ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو منفی اور ضعیف قسم کا تقوی ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو قوی، مضبوط اور جس کا تعلق جو ہے وہ طاقت اور قدرت سے ہوتا ہے۔ تو دو قسم کے تقوی ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں، جو ہماری اسلامک سوسائٹی میں، جو ہمارے اسلامک کلچر میں اور جو ہمارے اسلامک سینٹرز میں جس تقوی کی ترویج کی جاتی ہے، جس تقوی کو سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ تقوی ہے کہ جو نیگیٹو ہے، وہ تقوی ہے جو کمزور ہے، وہ تقوی ہے جو انسان کی کمزوری کی علامت ہے۔ وہ ابتدائی طور پر اچھا ہے، لیکن اگر اسی کو باقی رکھا جائے تو وہ تقوی خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ کون سا تقوی ہے؟ وہ ہم تقوی کی جو تعریف کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ فارسی میں بھی اور اردو میں بھی ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، پرہیزگار۔ آیت اللہ مطہری کہتے ہیں کہ یہ ساری مشکل اس غلط ترجمے سے شروع ہوئی۔ یہ جو ہم تقوی کی ڈیفینیشن پرہیزگار کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے پرہیز کرنا، اس کا مطلب ہے اجتناب کرنا۔ ظاہر ہے کہ اگر ڈاکٹرز نے ہمیں منع کیا ہو کسی چیز سے تو وہاں پر بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم اس سے پرہیز کرتے ہیں، ہم اس سے اجتناب کرتے ہیں، ہم اس سے ایوائڈ کرتے ہیں۔ تو تقوی کی ایک قسم یہ ہے کہ ہم کسی برائی سے ایوائڈ کریں، ہم اپنے آپ کو، اگر کوئی بری جگہ ہے، کوئی ایسی جگہ ہے کہ جو گناہ کی جگہ ہے، تو وہاں پر آپ اپنے آپ کو کیا کریں؟ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں، آپ اس سے ایوائڈ کرنے کی کوشش کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تقوی وہ ہے جس کو پرہیزگاری کا نام دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ والا تقوی جو ہے وہ اس کے مقابلے میں ایک وہ تقوی ہے کہ جو اس کی حقیقی ڈیفینیشن ہے، جو تقوی کی حقیقت ہے، جو تقوی کا اصل ایسنس ہے۔ وہ اصل ایسنس کیا ہے تقوی کا؟ وہ یہ ہے کہ تقوی کا حقیقی معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ پروٹیکشن۔ تقوی کا اصل معنی ہے حفاظت۔ تقوی کا اصل معنی ہے عربی اور فارسی میں سیانت۔ سیانت یعنی پروٹیکٹ کرنا اپنے آپ کو۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر فرض کریں کہ ہم ویکسینیشن لگواتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر جب آپ ہاسپٹلز کے اندر آپ کسی پیشنٹ کو دیکھنے آتے ہیں تو وہاں پہ دروازے پہ پریکاشنز آلریڈی ہوتے ہیں کہ آپ کو گاؤن پہننی ہے، آپ نے گلوز پہننا ہے، آپ نے ماسک پہننا ہے۔ تو یہ سارا کچھ آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو دراصل آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں تب آپ اس مریض کے پاس جانے سے نہیں گھبراتے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال وہ جو منفی تقوی ہے وہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ آپ کسی ملک میں جاتے ہیں، انڈیا میں جاتے ہیں، پاکستان میں جاتے ہیں جہاں ہائیجینک کنڈیشن زیادہ اچھی نہیں ہے، تو وہاں پر آپ جو ہے وہ کہتے ہیں یا تو ملیریا کے جراثیم ہے تو میں وہاں پر جانے سے ایوائڈ کروں گا۔ تو یہ منفی تقوی ہے، ایوائڈ کرنا منفی تقوی ہے۔ لیکن جو مثبت تقوی ہے، جو جس میں طاقت ہے، وہ ہے آپ کی روح کا تقوی۔ یعنی آپ اپنے آپ کو اس طرح سے پروٹیکٹ کریں، اخلاقی لحاظ سے جو ہے وہ اپنے پیوریفیکیشن کے لحاظ سے اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کریں، اپنے آپ کو اس طرح سے پریپیئر کریں کہ اگر آپ کو کسی ایسے ماحول میں جانا پڑے کہ جو گناہ کا ماحول ہے، جو اچھا ماحول نہیں ہے، جہاں سے آپ پر اثر ہو سکتا ہے، تو وہاں پر آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کریں۔ یہ جو کمفرٹ زون ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایک مومن کے لیے۔
وہ مومن کے جو اپنی روح کو مستحکم کرتا ہے، جو اپنی روح کو اور اپنے قلب کو اسٹرینتھن کرتا ہے، جو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ اگر اس کو کسی ایسے، اور اس کی اتنے جو ہے وہ کونسیکوینسز اور امپلیکیشنز ہیں اس کی، کہ آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کبھی جو ہے وہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں بہت واقعاً وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اگر فرض کریں کہ وہ کسی ایسے ماحول میں چلے جاتے ہیں جہاں کچھ خواتین ہیں، حجاب تو دور کی بات، ایسا ماحول ہے جو مناسب نہیں ہے، تو وہ جو ہے نا غصے میں آ جاتے ہیں، وہ ان کی توہین کرنے لگتے ہیں، ان خواتین کی بھی، ان لوگوں کی بھی، ان کی بے عزتی کرنے لگتے ہیں. اس لیے کہ پرابلم جہاں خواتین میں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ انسائٹ کر رہی ہیں آپ کو، وہ آپ کو پرووک کر رہی ہیں، تو وہ ایک الگ ایشو ہے، میں ابھی اس پہ نہیں جانا چاہتا. لیکن ایک ایشو کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم خود اندر سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے ہیں، لہٰذا ہم اس کمفرٹ زون سے میں نہیں ہوتے، لہٰذا ہم جو ہے وہ دوسروں سے بدتمیزی بھی کرتے ہیں، دوسروں سے توہین بھی کرتے ہیں، دوسروں کو اس طرح کی اجازت اگرچہ ہمیں نہیں ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تقوی کی یہ قسم جو ہے کہ جس میں اگر انسان اپنی حفاظت کر لے، تو وہ حفاظت کے نتیجے میں آپ اگر کسی بھی ایسے ماحول میں جائیں تو آپ کو پریشانی کم سے کم نہیں ہوگی. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. لہٰذا ہمارے علماء بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اگر برائی کے ماحول میں رہ کر آپ اپنے آپ کو بچا سکیں تو یہ ہے آپ کی پرفیکشن، یہ ہے آپ کا کمال، یہ ہے آپ کی اہمیت، یہ ہے اصل ثواب کا باعث. لیکن اگر کسی جگہ برائی نہیں ہے اور آپ اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں تو، لیکن آیت اللہ مطہری ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو اس بیماری، اس برائی سے دور تو کر لیا ہے، لیکن آپ کے نفس میں وہ اژدہا اب بھی موجود ہے. آپ کے نفس کا اژدہا صرف اس کو موقع نہیں مل رہا ڈسنے کا. بڑا فرق ہے ان دونوں چیزوں کے اندر کہ انسان جو ہے اپنی تربیت اس طرح کرے. بس دیکھیں نا، بعض لوگ ہمارے یہاں، میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، ہم دیندار بھی ہیں، ڈر بھی لگتا ہے اور حسرت بھی ہے کہ کاش ہمیں اجازت ہوتی تو ہم یہ انڈین موویز دیکھ لیتے، ہم گانے دیکھ لیتے، ہم الکوہل پی لیتے، لیکن اب ہمیں چونکہ اجازت نہیں ہے. یہ ایک ہے. لیکن ایک وہ تقویٰ ہے کہ جس میں آپ بڑے کمفرٹیبل ہیں، جس میں آپ کی روح اور آپ کی فطرت اور آپ کی عقل جو ہے وہ آپ کا ساتھ دیتی ہے، آپ کو سپورٹ کرتی ہے، آپ برائی کی جڑ سے مخالف ہیں، نہ یہ کہ آپ کا دل چاہتا ہو اور آپ اس برائی کو انجام نہیں دیتے. یہ جو دل چاہنا ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں اسباب موجود ہوں، جہاں وسائل موجود ہوں، وہاں پر اگر آپ گناہ نہیں کرتے تو پھر جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے اور بہت زیادہ ثواب ہے اس کا، بنسبت اس کے کہ جہاں آپ کو برائی کا موقع نہیں ملتا وہاں پر. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. ایک شعر ہے جو میں آپ کی خدمت میں ہی عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا ملاحظہ فرمائیے گا کہ اس وقت بھی زہد و تقوی پر قائم رہ جاؤں تب کہنا، اس وقت بھی زہد و تقوی پر قائم رہ جاؤں تب کہنا، جس وقت مجھے میں نوشی کے اسباب فراہم ہو جائیں. جس وقت مجھے میں نوشی کے اسباب فراہم ہو جائیں، اس وقت اگر میں تقوی اور پرہیزگاری پر قائم رہوں تو تب مجھے کہنا تم. تو یہ بھی دراصل اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ کبھی ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے لیکن دین کی خاطر ہم اس کام کو نہیں کرتے. لیکن اسلام اس سے بڑھ کر ایک بات کہتا ہے، ہائر لیول کی جو ہے وہ تقوی کی بات کرتا ہے. تو میں اتقوا اللہ کی میں نے مثال دی، دوسری چیزوں کی دی. اب ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس قرآن کی ایک اور آیت موجود ہے. قرآن کہتا ہے سورہ آراف آیت نمبر 204 کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. جب قرآن کی تلاوت کی جائے، جب قرآن کی بات کی جائے تو اس کو غور سے سنو، اور پھر وَأَنصِبُوا لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ، اور اس کو غور سے سنو، خاموشی کے ساتھ سنو اس کو، اور اللہ تعالیٰ شاید تم پر اپنی رحمت جو ہے وہ نازل کرے. اب آپ دیکھیں کہ یہ قرآن کی آیت، جب قرآن ہے تو ظاہر ہے کہ انبیاء کی شخصیت اور اہل بیت کی شخصیت جو قرآن ناطق ہیں، تو وہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ہمارے پاس جو ہے وہ روایات بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، اہل بیت کی تعلیمات بیان کی جاتی ہیں، معارف اہل بیت بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ قرآن کی آیت ہے
کہ ہم قرآن کو غور سے سنیں، ہم فوکس کریں. اب آپ دیکھیں کہ جب بھی امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، ان کی تعلیمات کا ذکر ہوتا ہے، تو ایک تو وہ رخ ہے کہ جو ہمارا ایموشنل رخ ہے. ہم ایموشنل پوائنٹ آف ویو سے جو ہے ان ہستیوں کو دیکھتے ہیں. ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ کائنات کی اتنی عظیم ہستیاں ہیں. ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم ان کے پیروکار ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل ہے. لیکن قرآن کی اس آیت سے جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ معارف اہل بیت پر توجہ کریں. ہماری جو مجالس ہیں، ہماری جو محافل ہیں، ہمارے جو لیکچرز ہیں، وہ میسج اورینٹڈ ہونے چاہیے. وہ لوگوں کو قرآن کا اصل پیغام ان تک پہنچانا چاہیے. بہت سے ایسے خطیب بڑے مشہور بھی ہیں، لیکن جب لوگوں سے پوچھیں کہ آپ نے کیا سیکھا تو کسی کو یہ نہیں پتا، کیونکہ سب جذباتی اور ایموشنل سپیچز جو ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی پیغام کو کنوے نہیں کر سکتے، ہم اس میں کچھ سیکھ نہیں سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ماہ مبارک رمضان میں ماشاءاللہ جیسے ہمارے سینٹر میں جو ایک ماحول ہے وہ افہام و تفہیم کا ماحول ہے، وہ ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کا ماحول ہے. لیکن جو محرم میں ماحول ہوتا ہے وہ سمجھنے اور سمجھانے کا ماحول نہیں ہوتا. ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی جو ان کے خطبات ہیں، جو زبان مبارک سے آپ کے کلمات اور جملات آپ کے ادا ہوئے ہیں، جو معارف اہل بیت ہیں، جو ہمارے پاس دعاؤں کے مجموعہ ہیں، جو ہمارے پاس صحیفہ سجادیہ کی صورت میں اور مناجات کی صورت میں جو عظیم علم کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، جو نہج البلاغہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اگر ہم اس پر فوکس کریں اور اس سے ہم کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں تو یہی بنیادی مقصد ہے دین کا، مذہب کا، اور یہی ہماری بنیادی ذمہ داری بنتی ہے. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. اور یہ کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تضاد نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کہوں کہ میں امام حسین سے تو محبت کرتا ہوں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کیا بات کی ہے مجھے اس سے کوئی محبت نہیں. میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے محبت کرتا ہوں، نہج البلاغہ سے مجھے محبت نہیں ہے. مجھے امام سجاد علیہ السلام سے محبت ہے، مجھے صحیفہ سجادیہ سے محبت نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا اس طرح سے. اگر مجھے مولا کائنات سے محبت ہے تو مجھے اتنی محبت نہج البلاغہ سے بھی ہونی چاہیے، اتنی محبت امیر المومنین کی طرف سے دیے گئے پیغامات سے بھی ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ میں فضائل کے اس رخ پر توجہ دوں کہ جس میں میرے لیے کوئی میسج موجود نہیں ہے. تو یہ جو میسیجز ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاہ لما یحییکم، کہ جب خدا اور اس کا رسول تمہیں پکارے تو پھر تم اس کی بات پر لبیک کہو. لما یحییکم، وہ کہ جو تمہیں حیات عطا کرتا ہے. اب دیکھیں آیت کے الفاظ عجیب ہیں. یعنی جب رسول بلاتے ہیں، جب امام بلاتے ہیں، جب معصوم بلاتا ہے، جب قرآن ہمیں بلاتا ہے، جب ہمیں اللہ کسی چیز کی طرف دعوت دیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں زندہ کرنا چاہتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے ہماری دو قسم کی حیات ہیں، ہماری دو قسم کی زندگی ہے. ایک ہماری زندگی وہ ہے کہ جو اس دنیا میں ہم زندگی گزارتے ہیں، ایک وہ حیات ہے جس کو قرآن حیات طیبہ سے تعبیر کرتا ہے. اور بار بار ہمارے حکماء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اور قرآن یہی بات کرنا چاہتا ہے کہ جب انسان حیات کی بات کرتا ہے، جب انسان لائف کی بات کرتا ہے، جب انسان زندگی کی بات کرتا ہے تو ہم لوگ زندگی کو سمجھتے ہیں، لیکن زندگی کے 3 لیول ہیں. ایک وہ لیول ہے کہ جو ویجیٹیرین لیول ہے، جو درختوں کا اور نباتات کا لیول ہے. ایک وہ لیول ہے کہ جو حیوانات کا لیول ہے، اور ایک وہ لیول ہے کہ جو انسان کا لیول ہے. تو ہمارے پاس 3 قسم کی حیات ہیں. ایک وہ حیات ہے کہ جو ویجیٹیرین ہے، کہ جس کا تعلق آپ دیکھیں پودے، درخت، یہ ساری چیزیں، ان میں کیا خصوصیت ہے کہ ان کو آپ کھانے کے لیے دیے جائیں،
ان کو آپ پانی دیں، ان کو جو بھی ان کی ضروریات ہے، تو یہ کیا ہوگا کہ ان کے اندر نشو و نما بڑھتی چلی جائے گی، اور یہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ فزیکلی ان میں آپ دیکھیں گے۔ تو انسان کی بھی ایک لائف ایسی ہوتی ہے کہ جب انسان کی عمر کم ہوتی ہے تو وہ بھی ایک بوٹینیکل یا ویجیٹیرین لائف اس کی ہوتی ہے کہ اس کے لیے کھانا پینا اور آہستہ آہستہ اس کی اس طرح پرورش ہوتی ہے۔ لیکن ایک لیول یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر اس کی حیوانیت کی لائف ہوتی ہے، کہ جہاں پہ اس کے اندر شعور بھی ہوتا ہے، جہاں پر اس کے اندر احساس بھی ہوتا ہے، جہاں اس کے اندر ارادہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا شعور، اس کا ارادہ اس کے وہم و گمان کے تابع ہوتا ہے، اس کی عقل کے تابع نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہ پر ہم جو لذت محسوس کرتے ہیں وہ ہم اپنے وہم کے ذریعے سے، یعنی ہمارے امیجینیشن میں ہم بہت سی چیزیں اپنی زندگی میں دراصل امیجن کرتے ہیں، ہم عقل استعمال نہیں کرتے۔ امیجن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر امیجن کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے، اپنے طور پر امیجن کر لیتے ہیں کہ اس سے ہمیں بہت لذت محسوس ہوتی ہے، اپنے طور پر امیجن کر لیتے ہیں کہ ہم سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہے۔ یہ جو امیجینیشن ہے اور امیجینیشن کے ذریعے زندگی گزارنا اور عقل اور منطق کو استعمال نہ کرنا اور حق اور باطل کو آپس میں نہ پہچاننا، یہ جو ہے حیوانات کا مرتبہ ہے۔ اسی لیے اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تمہیں رسول بلاتا ہے، جب تمہیں خدا بلاتا ہے تو وہ تمہیں حیات عطا کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں ایسی حیات عطا کرنا چاہتا ہے جو انسانیت کی سطح کی حیات ہے، وہ ایسی حیات عطا کرنا چاہتا ہے کہ جو تمہارے عقل اور منطق کے جو ہے وہ تابع ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ جو لوگ ہیں صرف اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ جو ظن و گمان ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ انسان اپنی زندگی میں وہم و گمان کی پیروی کرے اور حقیقت کی پیروی نہ کرے۔ اب قرآن یہ کہتا ہے وَمَا تَحْوَى الْأَنفُسِ، ایک تو وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ہمارے انسان کے اندر دو آسپیکٹ ہوتے ہیں۔ ایک کا تعلق ہماری سوچ سے ہے، ہماری فکر سے ہے۔ میں اس کو بہت آسان بنا کر پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ ہمارے فکر سے ہے، ہماری برین سے ہے۔ ایک کا تعلق جو ہے ہمارے قلب سے ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مثلا میں جب آپ کہتا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک چیز کو سوچ رہا ہوں، تو سوچنے کا تعلق ذہن سے ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کو میں پڑھ رہا ہوں اور اس سے مجھے علم حاصل ہو رہا ہے، تو اس کا تعلق بھی برین سے ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ معلومات میرے اندر پہنچ رہی ہیں، تو اس کا تعلق بھی برین سے ہے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں، تو آپ غور کریں جو محبت کرنا ہے اس کا تعلق تو برین سے نہیں ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ میں ارادہ کرتا ہوں، ارادہ کرنے کا تعلق بھی برین سے نہیں ہے۔ تو ہمارا ایک رخ جو ہے اس کا تعلق ہماری روح اور ہمارے قلب سے ہے، اور ایک تعلق ہمارے برین سے ہے۔ تو قرآن دونوں طرف اشارہ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ لوگ اپنے وہم و گمان سے اس کی پیروی کرتے ہیں، اور جو چیز ہمارے قلب سے تعلق ہے وہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ اپنے ڈیزائرز کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی ورلڈلی ڈیزائرز، لسٹفل ڈیزائرز، اور جو شہوت ہے، جو غضب ہے، جو غصہ ہے، پاور آف اینگر، یہ پاور آف اینگر کا تعلق عقل سے تو نہیں ہے، پاور آف اینگر کا تعلق آپ کے وجود سے ہے۔ تو یہ جو پاور آف اینگر ہے اور پاور آف لسٹ ہے، ان کے ذریعے سے قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ جبکہ عقل کی کیا ڈیفینیشن ہے قرآن و سنت کی روشنی سے؟ العقل ما عبد بہ الرحمن۔ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ آیا مجھ میں عقل ہے یا نہیں، عقل کی ڈیفینیشن اور علم کی ڈیفینیشن انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیل کے ساتھ میں علم کی ڈیفینیشن پہ بات کروں گا کہ اسلام اور قرآن کی نزدیک علم کی وہ ڈیفینیشن نہیں ہے جو ہم علم کی ڈیفینیشن سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے عقل کی ڈیفینیشن اس روایت میں کیا ہے؟ عقل وہ ہے کہ جس سے انسان یہ سیکھتا ہے، عقل وہ ہے کہ جو انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہ عقل جو انسان کو پرستش کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ عقل کے جو انسان کو اطاعت کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ عقل کے جو انسان کو عبادت کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ عقل کے جو انسان کو ایک ایسی ہستی کے سامنے جھکنے کی ترغیب دیتی ہے کہ جس کی ہیبت اور جلالت اور جس کی بزرگی اور عظمت کا اقرار ہمارا دل کرتا ہے،
اور دوسری وما یکتسب بہل جناح، عقل وہ ہے کہ جس سے انسان جنت کو حاصل کرتا ہے، عقل وہ ہے کہ جس سے انسان بہشت کو حاصل کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، میں بہت زیادہ میں نے تعلیم حاصل کی، میں اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوں، میں سائنٹسٹ ہوں، لیکن اگر اس کی عقل اس کو اس مقام تک نہیں لے کے جاتی کہ وہ اس خالق کی عبادت کر سکے، اس کی پرستش کر سکے، تو پھر اس کو ہم عقل مند نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہے جو ہمیں قرآن اور حدیث ہمیں جو ہے وہ جس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اب اسی آیت کے اندر اگر آپ دیکھیں آیت نمبر پہلی آیت جو ہے اس میں آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اونچی آواز کو یہ لوگ بلند کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو پہلی والی آیت ہے اس میں ہم نے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز پڑھی، اور وہ یہ تھی کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص رسول کے سامنے اس سے پیش قدم ہو جائے، اس سے آگے بڑھ جائے، رسول کے فرمان سے پہلے، معصوم کے فرمان سے پہلے، قرآن سے پہلے، اللہ سے پہلے، تو اس کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے عمل کو، اب لفظ کیا ہے، انتحبط العمل، یعنی وہ اپنے عمل کو حبط مت کرے۔ اب اس کا کیا مطلب؟ اب بڑے باریک نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کیا بات کرنا چاہ رہا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کے فرمان سے آگے جاؤ گے اور اپنی پسند اور ناپسند کو اس کے اندر شامل کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا یہ عمل حبط ہو جائے۔ ہے حلوے والی بے اور توئے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا بہت تفصیلات ہیں قرآن میں، لیکن میں بہت مختصر رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب رسول کے سامنے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، جب آپ رسول کے حجرے کے باہر پیغمبر کو اس کے صحیح القابات سے یاد کیے بغیر، اس کی جو لائق اور شایان شان جو اس کی احترام ہے، آپ اس کا احترام نہیں کر رہے، جو اس کو عزت دینی چاہیے وہ آپ رسول کو عزت نہیں دے رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جو ہو تمہارا عمل ضائع ہو جائے۔ عمل ضائع ہونے کا کیا مطلب؟ یہاں پر ایک بڑے باریک نقطے کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کو اپنی زندگی میں اپورچونٹی ملتی ہے، اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ کوئی اچھا کام کرے، لیکن وہ اس موقع کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس کو ثواب مل سکتا ہے اگر وہ رسول کے سامنے احترام کرے، اس کا اگر پیغمبر کا احترام کرے، آواز کو اونچا نہ کرے، ان کے فرمان پر لبیک کہے، اس کو فالو کرے، تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں ہمیں جو ہے وہ ثواب ملے گا، ہمیں بلند درجات ہوں گے، ہمیں قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا، اس کا ریوارڈ ملے گا۔ لیکن ہم کبھی کبھی اپنی زندگی میں جو میسج ہم حاصل کرتے ہیں وہ میسج بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس مثال سے ہٹ کر بھی ہم اپنی زندگی میں کبھی کبھی اپنی اپرچونٹیز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمیں کبھی کبھی موقع ملتا ہے کہ ہم کوئی ثواب کا کام کریں، ہمارے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں، ہمارے پاس امکانات بھی ہوتے ہیں، ہمارے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، ہمارے پاس ارادہ بھی ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اپنی سستی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آج نہیں تو ہم کل کر دیں گے، ہم اس کام کو انجام نہیں دیتے۔ قرآن اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تم اپنے عمل کو ضائع نہ کرو۔ تم بہت سی جگہ پر اچھا عمل کر سکتے ہو، بہت سی جگہ پر تمہیں موقع بھی موجود ہے۔ تمہارے پاس اگر کوئی ایسا شخص آتا ہے کہ جو تم سے مدد مانگتا ہے، اب تم مدد کر سکتے ہو، کرنا بھی چاہتے ہو، یہ نہیں کہ تم کرنا نہیں چاہتے، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ مدد کا محتاج ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس اپرچونٹی کو جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ اور قرآن و سنت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن صرف یہ کفار اور مشرکین اور گناہگار ہی پشیمان نہیں ہوں گے، صرف یہی افسوس نہیں کریں گے، وہ لوگ بھی افسوس کریں گے اس بات کا کہ کاش ہم نے دنیا میں جو ہمیں موقع ملا تھا کہ ہم کوئی نیک عمل کریں، اس نیک عمل کے موقع کو ہم نے ضائع کر دیا، ہم نے اس اپرچونٹی کو ضائع کر دیا۔ لہٰذا میں یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ میں مسلسل آنے والی مجالس میں عرض کروں گا کہ اس مرکز اور اس سینٹر کو چلانے کے لیے آپ حضرات کی مدد کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور یقین کریں کہ یہ اتنی بڑی خدمت ہے
کہ ہم آنے والی نسل کی تربیت کے لیے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، اور اس کے اثرات یقیناً آئندہ جو ہے بہتر طور پر ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ یہ ہمیں اپرچونٹی دی جا رہی ہے۔ یہ ہم اگر فرض کریں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں اور مختلف سینٹرز میں بھی میں بات کرتا ہوں اور ہمارے دوسرے کولیگ بھی بات سے اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم اگر کسی کو دیتے ہیں تو ہم اس پر احسان کر رہے ہیں۔ ہم احسان نہیں کر رہے، احسان یہ مرکز ہمیں کر رہا ہے کہ جو ہمیں موقع فراہم کر رہا ہے کہ ہم اس کی مدد کر سکیں۔ ان دونوں میں بڑا زمین اسمان کا فرق ہوتا ہے کہ ہم کسی کو دیں اور ہم اس پر احسان کریں۔ قرآن تو بہت آگے کی بات کرتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم سے کوئی مانگنے والا آئے تو تم اس کا انتظار مت کرو کہ کوئی شخص آئے اور تم سے کہے کہ مجھے کچھ میری مدد کرو، چاہے وہ سینٹر ہو چاہے وہ عام آدمی ہو، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ تم سے مدد مانگے، بلکہ تمہیں خود چاہیے کہ اس شخص کے پاس جاؤ کہ جو ضرورت مند ہے، جس کو احتیاج ہے تمہاری۔ یہ احسان جو ہے وہ اس کا تم پر ہے، تمہارا نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں فیسلٹیز دی ہیں، اس میں آلریڈی اس غریب کا حق باقی ہے، اس غریب کا حق موجود ہے، اس محتاج کا حق موجود ہے۔ اگر آپ اس محتاج کی مدد کر رہے ہیں تو آپ اپنی جیب سے کچھ نہیں دے رہے، بلکہ آپ ہی کے مال و دولت کے اندر اللہ نے اس حصے کو رکھ دیا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ تو یہ اس لحاظ سے میں بہت ریکویسٹ کروں گا کہ ہم جتنی دل کھول کے انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان میں اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ تو اس سینٹر کو ضرورت ہے مدد کی، ہیلپ کی، اور یہ اس کو عام طور سے ہم فار گرانٹیڈ بھی لے لیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کوئی غیب سے مدد آ جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ جو لوگ واقعاً والنٹیرلی اس سینٹرز کو چلانے کے لیے جو کام کرتے ہیں، اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں، جو یہ خدمات اپنی پیش کرتے ہیں، جو اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں ان کے لیے بھی خاص طور پر ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ راہ خدا میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ تو ہم جب اس چیز کی طرف آتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں کام کرنا چاہیے، جب تقوی کی بات ہوتی ہے، اپرچونٹی کی بات ہوتی ہے کہ یہ موقع جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے یسارعون فی الخیرات، نیک کاموں میں جلدی کرنی چاہیے، نیک کاموں میں جتنی تیزی کریں اتنا زیادہ ہے۔ اور پھر وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور تیزی کے ساتھ اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف بڑھنا چاہیے۔ یہ سرعت کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی انسان کو رش کرنا چاہیے، انسان کو تیزی کے ساتھ جو ہے وہ خیرات کی طرف جانا چاہیے۔ اگر ایک نیک کام ہے جس میں دوسرے لوگ بھی آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں، دوسرے لوگ بھی وہ نیک کام انجام دے سکتے ہیں، لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم دوسروں سے سبقت لے کے جائیں، دوسروں کے ساتھ مقابلہ کریں۔ یہ مثبت مقابلہ ہے کہ ہم تیزی کے ساتھ جائیں۔ میں ایک جگہ پر کسی یونیورسٹی میں SFU کی بات ہے، میں یہ لیکچر دے رہا تھا، تو مجھ سے بعد میں کوسچن آنسرز میں ایک خاتون نے بڑا اچھا سوال کیا، اور میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں اس سوال کو، اور وہ میں یہاں پر بھی رکھنا چاہوں گا۔ وہ یہ تھا سوال کہ آپ ایک طرف تو قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ جتنا جلدی ہو کار خیر میں آپ آگے بڑھیں، اس کو انجام دیں، اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی پتہ ہے، روایات میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، اور ہمارا ایکسپیرینس بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ جلدی کا کام شیطان کا۔ اگر ہم کوئی کام جلدی کریں گے تو پھر یہ کیوں کہا گیا ہے؟ اور ایک طرف قرآن کہتا ہے آپ جلدی کریں۔ یہ جو سرعت کا لفظ ہے اور یہ جو جلد بازی ہے، اس میں ایک باریک قسم کا فرق ہے۔ جلد بازی شیطان کا کام کب ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے، اب ذرا آپ اپنے ایکسپیرینسز کو بھی اپنے سامنے لے کے آئیں، جو میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں سائیکولوجیکلی، کہ یہ جو جلد بازی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم کسی کام کو قبل از وقت کرنا چاہتے ہیں، ابھی اس کام کا وقت نہیں آیا ہوتا، ابھی اس کام کے لیے ارینجمنٹس نہیں ہوئی ہوتی،
ابھی اس کام کے لیے ہماری پریپیریشن نہیں ہوتی، ابھی اس کام کے لیے ہمارے مقدمات فراہم نہیں ہوتے، ابھی ہمیں مزید پختہ ہونے کی ضرورت ہے، ابھی ہمیں مزید میچور ہونے کی ضرورت ہے، ابھی ہمیں مزید کوشش اور جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد ہمیں وہ کام کرنا چاہیے۔ اگر ہم قبل از وقت کسی کام کو انجام دیں گے تو اس میں کیا ہوگا؟ جلدی کا کام جو ہے وہ شیطان کا، اور وہ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ آج کل کا جو نیا زمانہ آ رہا ہے، میں آپ کو بالکل اپنے ایکسپیرینس کی بات کرتا ہوں۔ آج کل جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم شارٹ کٹ کے اوپر بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں۔ شارٹ کٹ یہ ہے کہ ہمیں کوئی جلدی سے بس ہمیں 1-2 دن ہم آئیں اور ہمیں کوئی جنت کا ٹکٹ دے دے اور ہمیں بس زیادہ محنت نہ پڑنی پڑے، کوشش نہ کرنی پڑے اور ایزیلی ہم جنت میں چلے جائیں۔ اور اسی طریقے سے مثلا آپ دیکھیں کہ جو ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، انہوں نے زندگی میں کتنی محنت کی، کتنی کوشش کی، کتنی پڑھائی کی۔ آج کل بعض بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت جلدی چاہتے ہیں کہ وہ اس ڈگنیٹی اور اس کمال کی منزل پر پہنچ جائیں، اور وہ ڈگنیٹی اور وہ آنر جو ملنی چاہیے وہ ہمیں فوراً مل جائے۔ وہ ایسے نہیں ہوتا۔ ڈگنیٹی اور آنر جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ آتا ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ نا کہ اقبال جیسا شاعر اور فلسفی وہ جب کالج میں جایا کرتے تھے تو ہمیشہ لیٹ آیا کرتے تھے، تو ان کے استاد کیا کہتے تھے ان کو کہ اقبال تم ہمیشہ لیٹ کیوں آتے ہو؟ تو علامہ اقبال کا جواب بڑا عجیب تھا۔ اس نے کہا کہ اقبال تو آتا ہی ہمیشہ لیٹ ہے، اقبال تو آتا ہی نہیں جلدی کبھی۔ اقبال کا مطلب کیا ہے؟ میں اپنے ان بچوں کے لیے جن کو شاید نہ پتا ہو، اقبال کا مطلب ہے آنر، اقبال کا مطلب ہے ڈگنیٹی، اقبال کا مطلب ہے شخصیت، اقبال کا مطلب ہے احترام۔ تو علامہ اقبال نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ یہ چیز تو جلدی آتی ہی نہیں ہے، وہ تو آتا ہی ہمیشہ دیر سے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ تو جلدی کرنا جو ہے وہ شیطان کا کام ہے، لیکن سرعت جس کی بات قرآن کرتا ہے کہ تم تیزی کے ساتھ کرو، یہ وہاں پر ہے کہ جب سارے وسائل فراہم ہو جائیں، جب سارے امکانات فراہم ہو جائیں، اب آپ کے لیے مزید کسی انتظار کی ضرورت نہیں ہے، اور اب آپ پھر بیٹھے انتظار کریں، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ کو جلدی کرنا چاہیے۔ تو ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ بہت زیادہ فرق ہے کہ جس کو ملحوظ خاطر رکھنے کی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، اب اس کے بعد ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو رسول کے سامنے اپنی آواز کو اونچا کرتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں اس کے مقابلے میں جو رسول کے سامنے اپنی آواز کو نیچا رکھتے ہیں، یعنی رسول کا احترام کرتے ہیں۔ احترام کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کا احترام تو کرتا ہوں لیکن میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آج کل تو یہی ہے نا کہ مثلا آپ بھی کہتے ہیں جی ماں باپ تک کو کہتے ہیں ہمارے بچے کہ ہم تو آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن وہ کیا رسپیکٹ ہے کہ جس میں آپ ماں باپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو جب ہم پیغمبر کا احترام کرتے ہیں تو احترام کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کی بات بھی جو ہے وہ ماننے کی کوشش کریں اور مانیں ہم جو ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے قلوب کا امتحان لے لیا ہے۔ اب انشاءاللہ میں کل کی گفتگو میں یہیں سے شروع کروں گا کہ ایک عجیب نقطے کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے کہ جو لوگ رسول کا احترام کرتے ہیں، پہلی تو یہ بات کہ وہ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو ثواب کا موقع ہے، ان کو جزا کا موقع ہے، ان کو ریوارڈ مل سکتا ہے، وہ نیک کام کر سکتے ہیں، اس نیک کام کو وہ کرتے ہیں، اس وقت وہ رسول کا احترام کرتے ہیں، رسول کی بات کو سنتے ہیں، وہ اس کے سامنے سر تسلیم ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو میں نے تقوی سے آزما لیا ہے۔ قرآن کا لفظ ہے امتحان اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے قلب کو جو ہے اس کا امتحان کر لیا ہے۔ یہ امتحان کس کو کہتے ہیں؟ آزمائش کس کو کہتے ہیں؟ یہ قلب کا امتحان کیا ہوتا ہے؟ ایک وہ امتحان ہے جو ہم دنیا میں دیتے ہیں، ایک وہ امتحان ہے جو ہماری عقل کا امتحان ہوتا ہے، جس کو میتھمیٹکس بھی ہماری عقل کا امتحان ہے، لیکن ایک وہ امتحان ہے جو ہمارے دل کا امتحان ہے، جو ہماری روح کا امتحان ہے، جو ہمارے قلب کا امتحان ہے۔ یہ امتحان بہت سخت ہے، جہاں ہمیں یہ امتحان دینا ہوتا ہے کہ آیا میرے اندر اخلاص موجود ہے یا موجود نہیں ہے، جہاں مجھے یہ امتحان دینا ہوتا ہے کہ آیا میرے اندر جو ہے وہ محبت
جو ہونی چاہیے وہ حقیقی محبت ہے یا محبت نہیں ہے، میرے اندر وہ حقیقی ارادہ اور قوت ارادی میرے اندر موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں شرک میں مبتلا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں میں غیر خدا کو اپنے ساتھ شامل کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں میں اللہ کے نام پر جو کام کر رہا ہوں اس میں دوسروں کی خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے عمل کو شرک آلود بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ وہ امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ان مومنین کے دلوں کو آزما لیا ہے اور تقوی کے ذریعے سے آزمایا ہے، اور میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ تقوی کی اس منزل پر ہیں جہاں اپنے نبی کا اور معصوم کا اور قرآن کا احترام کرتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو بہتر سے بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ پروردگارہ ہمیں قرآن سے مانوس فرما، پروردگارہ تیری عزت و جلالت کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں کو حیا و عفت عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرما، پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، جو مومنین مریض ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو شفائے کامل عنایت فرما، پروردگارہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔